السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حسمنی اردو کلاسز پر۔ جس بھائی نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، جو ہمارا اردو قواعد کا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور جو ابھی ہماری کلاس چل رہی ہے وہ چل رہی ہے شکشن ودھیاں، یعنی کہ اردو تدریس، اردو زبان کی تدریس کو ہندی میں شکشن ودھیاں کہتے ہیں۔ تو ہم اس میں سے اپنا ایک پارٹ پڑھ رہے، ایک کلاس ہماری اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج اس میں ہماری دوسری کلاس ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اردو تدریس کے عام اصول۔ کیا ہے؟ اردو تدریس کے عام اصول، یعنی کہ اردو کو کس طرح پڑھا جائے، کس لحاظ سے پڑھا جائے، یا اردو پڑھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے کیا ہے، اور اس کے اگر دوسرے طریقے سے پڑھیں گے تو کیا نقصانات ہیں، وہ پوری جو بھی ہے وہ اردو زبان کی جو تدریس اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ اردو تدریس کے عام اصول، آمدگی کے اصول۔ پہلے کیا آئے گا؟ آمدگی کے اصول۔ آمدگی کے اصول یعنی طلباء کو مکمل اور ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد ہی سبق شروع کیا جائے، یعنی کہ جو پڑھا جائے وہ کس طرح پڑھا جائے، طلباء کو کس طریقے سے پڑھایا جائے۔ تو آمدگی کے اصول کیا ہے؟ آمدگی کے اصول یعنی کہ شروع میں کیا ہے، یعنی طلباء کو مکمل اور ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد ہی سبق شروع کیا جائے۔ ایک کلاس کے اندر ٹیچر پڑھانے کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ جو طلباء ہیں ان کا جو ذہن ہے وہ مکمل طور پر جو تیار کرنے کے بعد ہی سبق شروع کیا جائے۔ بھائی آج ہم یہ سبق پڑھیں گے، آج ہم یہ ٹاپک پڑھنے والے ہیں، وہ مکمل ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو تبھی جا کے سبق کو شروع کیا جائے۔ جس کام میں طبیعت پوری طور پر مائل ہو وہ کام پوری مستعدی سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب بچوں کی طبیعت یا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو ہماری طبیعت ہے وہ پوری طرح اس کام کرنے کی طرف مائل ہو جاتی ہے، مائل ہو جائے تو وہ کام کرنے میں ہم کو کیا ہے، مزہ آتا ہے اور اس سے ہم کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ آمدگی کے اصول یعنی طلباء کو مکمل اور ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد ہی سبق شروع کیا جائے۔ جس کام میں طبیعت پوری طور پر مائل ہو وہ کام پوری مستعدی سے کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آمدگی کے اصول ہیں یعنی طلباء کو مکمل اور ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد ہی سبق شروع کیا جائے۔ جس کام میں طبیعت پوری طور پر مائل ہو وہ کام پوری مستعدی سے کیا جاتا ہے۔ آمدگی کے اصول سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ آگے چلتے ہیں انتخابات کے اصول یعنی بچوں کو صرف وہی سکھایا جائے جو کہ ان کے لیے ضروری، مفید اور فطرت و صلاحیت کے عین مطابق ہو۔ انتخابات کے اصول میں کیا ہے، یعنی کہ بچوں کو وہی چیز سکھائی جائے جو ضروری ہو، مفید ہو اور کیا ہو، فطرت اور صلاحیت کے عین مطابق ہو، اور اسی کے حصول کے لیے بچوں کا وقت صرف کرائیں۔ یعنی جو چیز مفید ہو، فائدہ مند ہو، تو یہی انہی چیزوں کو پڑھانے کے لیے بچوں کا ٹائم ہے جو صرف مانے خرچ کرنا، تو بچوں کا جو ٹائم ہے وہ خرچ کریں۔ انتخابات کے اصول یعنی بچوں کو صرف وہی سکھایا جائے جو کہ ان کے لیے ضروری، مفید اور فطرت و صلاحیت کے عین مطابق ہو، یعنی ضروری ہو، اور اسی کے حصول کے لیے بچوں کا وقت صرف کرائیں، بچوں کا جو وقت ہے وہ خرچ کریں۔ تو یہاں تک کمپلیٹ بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلتے ہیں زندگی سے ربط کیا ہے؟ اگلا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ زندگی سے ربط، یعنی کہ طلباء کو ان کی روزمرہ کی زندگی کے واقعات، ان کے
یعنی طلبا کو ان کی روزمرہ کی زندگی کے واقعات، ان کی معلومات و تجربات اور مشاہدات اور سماجی اور فطری ماحول سے ربط کرائیں، سماجی اور فطری ماحول سے ربط کر کے یعنی جوڑ کے جدید معلومات کو فراہم کیا جائے۔ اس سے بخوبی بات ذہن نشی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بخوبی بات جو ذہن نشی یعنی ذہن کے اندر اتر جاتی ہے۔ طلبا کو ان کی زندگی کے روزمرہ کے جو واقعات ہیں، ان کی معلومات و تجربات اور مشاہدات یہ سماجی اور فطری ماحول سے ربط کر کے، سماجی اور فطری ماحول سے جوڑ کے جدید معلومات کو فراہم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ جدید نئی معلومات کو فراہم کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو بچے جو بخوبی بات ان کے ذہن میں اتر جاتی ہے۔ طلبا کو ان کی روزمرہ کی زندگی کے واقعات اور ان کی معلومات اور تجربات، مشاہدات اور سماجی و فطری ماحول سے ربط کر کے جدید معلومات کو فراہم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ جدید معلومات کو فراہم کیا جائے۔ اس سے بخوبی بات ذہن نشی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ اس سے جو بات ہے وہ بخوبی ذہن نشی یعنی ذہن کے اندر اتر جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، خود کر کے سیکھنا۔ کیا ہے؟ خود کر کے سیکھنا۔ یہ تو کسی کو سکھانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خود کر کے سیکھنا۔ خود کر رہے، خود کر کے کبھی غلط کر رہا ہے، کبھی پھر سیکھ رہا ہے، پھر بنا رہے، پھر بگاڑ رہے، تو یہ ہے خود کر کے سیکھنا۔ خود کر کے سیکھنا ساری باتیں بچوں کو خود بتا دینے سے کیا ہے؟ ساری باتیں بچوں کو خود بتا دینے کے بجائے خود کر کے سیکھنے کے مواقع فراہم کیا جائے۔ یعنی کہ بچوں کو خود ہی ساری باتیں خود بتا دینے کے بجائے کیا ہے کہ بچوں کو خود کر کے سیکھنے کے موقع یعنی مواقع فراہم کیا جائے۔ بچوں کو بنانے اور پھر بگاڑنے میں، بچوں کو بنانے اور پھر بگاڑنے میں کیا ہوتا ہے؟ لطف آتا ہے، جس سے وہ بہت کچھ سیکھ کر تجربات حاصل کرتے ہیں۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خود کر کے سیکھنا، خود کر کے سیکھنا کیا ہے؟ ساری باتیں بچوں کو خود بتا دینے کے بجائے، ساری باتیں بچوں کو خود بتا دینے، ہم پڑھا رہے ہیں، ساری باتیں بچوں کو خود بتا دینے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ سیکھنے کے یعنی کہ بجائے بچوں کو خود کر کے سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، جس سے بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں لطف آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ لطف یعنی مزہ آتا ہے، جس سے وہ بہت کچھ سیکھ کر تجربات حاصل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت کچھ سیکھ کر تجربات حاصل کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اعادے کے اصول۔ کس کے؟ اعادے کے اصول یعنی بچہ جو کچھ پڑھے، اعادے کے اصول کہتے ہیں کہ بچہ جو کچھ پڑھے اس کا اعادہ اور مشق کرا کے خوب یاد کرا دیا جائے۔ بچہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا اعادہ یا مشق کرا کے، اعادہ بار بار مشق کرا کے خوب یاد کرا دیا جائے۔ اکثر اساتذہ اعادہ کی طرف غفلت برتتے ہیں۔ اکثر کیا کرتے ہیں اساتذہ، اکثر جو ٹیچر ہیں، جو ماسٹر ہیں، وہ اعادے کی طرف کیا غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا۔ اس لیے اعادے کی طرف غیر معمولی توجہ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ بچہ جو کچھ پڑھے اس کا اعادہ یا مشق کرا کے خوب یاد کرا دیا جائے۔ اکثر اساتذہ اعادے کی طرف غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا۔ اسی لیے اعادے کی طرف غیر معمولی توجہ ضروری ہے۔ اس طرح اعادے کی طرف غیر معمولی توجہ یعنی توجہ دینی ضروری ہے۔ یہ اعادے کے اصول، بچہ جو کچھ پڑھے اس کا اعادہ مشق کرا کے خوب یاد کرا دیا جائے۔ اکثر اساتذہ اعادے کی طرف غفلت برتتے ہیں۔ اکثر اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ اعادے کی طرف غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو سبق یاد نہیں
रहता। इसलिए इरादे की तरफ गैर मामूली तवज्जो क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं तकसीम के उसूल। तकसीम यानी बंटवारा, बांटना। तकसीम के उसूल, तलबा को जो कुछ भी पढ़ाया जाए, तलबा को, बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसको मुनासिब अज्जा में तकसीम करके पढ़ाया जाए। यानी कि तलबा को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसको मुनासिब अज्जा में, मुनासिब अज्जा में, मुनासिब चीज़ों में, मुनासिब अज्जा में तकसीम करके पढ़ाया जाए और तकसीम एक दूसरे से मरबूत हो, और जो तकसीम हो वो एक दूसरे से मरबूत हो, एक दूसरे से मिला हुआ हो। और इस तकसीम से बाद अज्जा की वजह से थोड़ा थोड़ा करके बआसानी, बआसानी बआसानी समझ में आ जाती है। इस जरिए तदरीस बहुत मुफीद और मौसर साबित होती है। बात समझ में आई। तलबा को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसको मुनासिब अज्जा में, मुनासिब टुकड़ों में तकसीम करके पढ़ाया जाए, बांट के पढ़ाया जाए। और तकसीम एक दूसरे से मरबूत हो, जो तकसीम क्या है उसको वो एक दूसरे से क्या हो, मरबूत हो, एक दूसरे से मिला हुआ हो। इस तकसीम से बाद अज्जा की वजह से थोड़ा थोड़ा करके बआसानी समझ में आ जाती है, बआसानी समझ में आ जाती है। इस जरिए तदरीस बहुत मुफीद और मौसर साबित होती है। तलबा को तकसीम के उसूल, तलबा को जो कुछ भी पढ़ाया जाए, तलबा को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसको मुनासिब अज्जा में तकसीम करके पढ़ाया जाए और तकसीम एक दूसरे से मरबूत हो, और जो तकसीम हो अलग अलग हो, एक दूसरे से मरबूत हो, मिला हुआ हो, रबत हो, उनका आपस में रब्त हो, जोड़ हो। और इस तकसीम से बाद अज्जा की वजह से थोड़ा थोड़ा करके बआसानी समझ में आ जाती है। इस जरिए तदरीस बहुत मुफीद और मौसर साबित होती है। आगे चलते हैं आसान से मुश्किल की तरफ। आसान से मुश्किल की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ। हर सबक की इब्तिदा आसान से हो, जो हम सबक पढ़ा रहे हैं उसकी जो इब्तिदा है, उसकी जो शुरुआत है वो आसान से हो, और उसमें धीरे धीरे मुश्किलात पैदा की जाए, और उसमें धीरे धीरे क्या है, मुश्किलात पैदा, आसान से शुरू हो फिर धीरे धीरे उसमें मुश्किलात पैदा की जाए। इस तरह बच्चे गैर महसूस तरीके पर मुश्किलात पर काबू पा लेते हैं। इस तरह बच्चे क्या है, पहले हम आसान से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे मुश्किलात, तो बच्चे भी क्या है, इस तरह बच्चे गैर महसूस, उनको बच्चों को एकदम महसूस नहीं होता, वो गैर महसूस तरीके से उस पर काबू पा लेते हैं। उनका दिल बढ़ता है और उनकी दिलचस्पी बाकी रहती है, उनका दिल बढ़ जाता है और दिलचस्पी बाकी रहती है, और मुश्किलात से घबराने के बजाय उनका मुकाबला करते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है कि आसान से मुश्किल की तरफ हर सबक की इब्तिदा आसान से हो और उसमें धीरे धीरे मुश्किलात पैदा की जाए, और उसमें धीरे धीरे क्या है, मुश्किलात पैदा की जाए। इस तरह बच्चे गैर महसूस तरीके पर मुश्किलात पर काबू पा लेते हैं, उनका दिल बढ़ता है और उनकी दिलचस्पी बाकी रहती है, और मुश्किलात से घबराने के बजाय उनका मुकाबला करते हैं। बात क्लियर है, समझ में है? मैं क्लियर एक एक पॉइंट पढ़ के आपको बता रहा हूँ, और बात एक बार में आपको समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। और एक बार देखने के बाद दूसरी बार आप रिपीट करेंगे, दोबारा देखेंगे क्लास को, तो इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल सारी जो आपकी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। आगे चलते हैं मुकम्मल से अज्जा की तरफ। क्या है? मुकम्मल से अज्जा की तरफ। जब एक मुकम्मल है चीज, उसको अज्जा की तरफ यानी टुकड़ों की तरफ, मुकम्मल से अज्जा की तरफ, यानी पहले पूरे पर सरसरी नजर डालकर उसके एक एक जुज के बारे में तफसीलात फराहम की जाए। बात समझ में आ गई? मुकम्मल से अज्जा की तरफ, मुकम्मल से
پہلے مکمل ہے یعنی مکمل ہو گئی ہے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی لکھا ہوا ہے مفہوم ہے وہ مکمل ہے، تو اس سے پھر اجزا کی طرف یعنی اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ ٹکڑوں کی طرف چلیں گے ہم۔ مکمل سے اجزا کی طرف یعنی پہلے کل پر یعنی پورا ہے اس پر سرسری نظر ڈال کر اس کے ایک ایک جز کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائے، اس طرح سے ایک ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آ جائے، کس میں آ جائے؟ ذہن میں آ جائے گا، اور پورا خاکہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے ایک ایک جز کے بارے میں پوری وضاحت ہوگی، پھر مکمل بات ان اجزاء کے ذریعے سمجھائی جا سکتی ہے۔ بات کلیئر ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پہلے ہم کل پر پوری سرسری نظر ڈال لیں گے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اس کو جب پڑھیں گے تو اجزاء کی طرف چلیں گے، تو پھر کیا ہے کہ جو اجزاء ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی بات مکمل، اور ہم اس کو پھر اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ مکمل سے اجزاء کی طرف یعنی پہلے کل پر سرسری نظر ڈال کر، پہلے کل پر پورے پر سرسری نظر ڈال کر اس کے ایک ایک جز کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تفصیلات فراہم کی جائے۔ اس طرح سے ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آ جائے گا۔ جب ہم سرسری نظر ڈالیں گے تو اس کے جو جز ہیں، اجزاء ہیں، ان پر ہم نظر ڈالیں گے تو کیا ہے کہ اس سے ایک ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آ جائے گا، اور پورا خاکہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ایک ایک جز کے بارے میں پوری وضاحت ہوگی، پھر مکمل بات ان اجزاء کے ذریعے سمجھائی جا سکتی ہے۔ جا سکتی ہے۔ کلیئر ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ امید ہے کہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں تجربہ سے استدلال کی طرف یعنی جانکاری سے انجان کی طرف، یہ مکمل سے اجزاء کی طرف۔ جب کوئی تجربہ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے غور و فکر اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کا کیا انجام ہوا، اس طرح تجربے سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ ان نتائج کے اخذ کرنے کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ استدلال کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تجربے سے استدلال کی طرف جب کوئی تجربہ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے غور و فکر اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کا کیا انجام ہوا، اس کا کیا انجام ہوا، اس طرح تجربے سے نتائج اخذ پیدا کیے جاتے ہیں۔ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان نتائج کے اخذ کرنے کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ استدلال کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ فطرت کی پیروی کریں یعنی کہ بچے جسمانی اور ذہنی حیثیت کے جس مرحلے سے گزر رہے ہوں، فطرت کی پیروی کریں یعنی کہ بچے جسمانی اور ذہنی حیثیت کے جس مرحلے سے گزر رہے ہوں ان کی اس حیثیت کا خیال کیا جائے، ان کی فطرت اور طبیعت جو کچھ قبول کرے وہی ان کو دیا جائے، یعنی کہ بچوں کو جو ان کی فطرت قبول کرے وہی ان کو دیا جائے، یعنی جس چیز میں ان کا پڑھنے کا من ہو، جس کام کرنے کا ان کا من ہو تو وہی چیزیں ان کو دی جائیں۔ بچوں کی فطرت سے جنگ نہ ہو، جو بچوں کی فطرت ہے اس سے کیا نہ ہو، جنگ نہ ہو، اور نہ خلاف فطرت کوئی چیز ان پر لا دی جائے۔ اس طرح سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے اگر ہم
کریں گے، جو فطرت بچے کی فطرت نہیں مان رہے ہوں اس کو زبردستی اس پہ ٹھوکیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ بجائے نقصان کے، بجائے نفع کے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ فطرت کی پیروی کریں، یعنی کہ بچے جسمانی اور ذہنی حیثیت کے جس مرحلے سے گزرے یا جس مرحلے سے گزر رہے ہوں ان کی اس حیثیت کا خیال کیا جائے، ان کی اس حیثیت کا کیا کیا جائے، خیال کیا جائے، ان کی فطرت اور طبیعت جو کچھ قبول کرے وہی ان کو دیا جائے۔ بچوں کی فطرت سے جنگ نہ ہو، بچوں کی فطرت سے کیا نہ ہو، بچوں کی فطرت سے جنگ نہ ہو، اور نہ خلاف فطرت کوئی چیز ان پر لا دی جائے، اور نہ خلاف فطرت کوئی چیز ان پر لا دی جائے، اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری کلاس؟ امید ہے کہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اگر کلاس اچھی لگی ہے تو کلاس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور تاکہ اپنے دوسرے لوگوں تک بھی، دوسرے بھائیوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچے اور وہ لوگ بھی اس سے اپنا فائدہ حاصل کریں۔ تو اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔